رمضان سے پہلے ہی ہمیں اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، نیک اعمال میں اضافہ کر دینا چاہیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک بعض کا چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے کسی کو بخش دیتا ہے، اس کی رحمت جوش پہ آتی ہے، اور بعض کا چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے پکڑ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا، نیک اعمال کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، حسن اخلاق کرنا، سخاوت کرنا، خوف خدا کرنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ ایسے کام ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے فضل و کرم کے معاملات ہیں، وہ مالک ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے، یہ سارا اس کا عدل ہے۔ جہاں وہ کسی نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہیں جب کسی گناہ سے وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب بھی جوش پہ آتا ہے، اور پھر اس کی گرفت بڑی شدید ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل حدیث پاک سنی تھی کہ چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بندہ عذاب سے بچ جاتا ہے، کسی آخرت کی پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ آخرت میں چغل خوروں اور دوسروں پر گناہوں کی تہمت لگانے والوں کے بارے میں نے سنا تھا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا۔ عقل مند وہی ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نہ چھوڑے، ہو سکتا ہے یہی چھوٹی سی نیکی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر کتنا ہی چھوٹا سا گناہ ہو، وہ گناہ نہ کرے، ہو سکتا ہے وہی چھوٹا سا گناہ اس کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے اور اس کو عذاب ہو جائے۔ بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم ہوگا۔ وہ اللہ سے دعا کرتا رہا، یا اللہ، یہاں تک کہ وہ ایک کوڑا رہ گیا۔ جب ایک کوڑا مارا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب آگ ختم ہوئی اور اس بندے کو افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر مجھے کوڑا مارا کیوں گیا؟ 100 مارنے تھے لیکن میں اللہ کی بارگاہ معاذ کرتا رہا، کم ہوتے رہے، ہوتے ہوتے ایک ہی رہ گیا، لیکن ایک بھی کوڑا مجھے لگا، اتنا شدید لگا، تو میں نے کیا تھا، کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن تو نے بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تھی، اس لیے تجھے ایک کوڑا مارا گیا، اور ایک مظلوم کے پاس سے تیرا گزر ہوا تھا تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی، مظلوم کی مدد نہیں، تیرے سامنے فلاں بندے کو لوگ ظلم کر رہے تھے، مار رہے تھے، تو پاس سے گزر گیا، ٹھیک ہے لگے رہے جو میں کیا کروں، کسی بھی ظلم ہو رہا تھا اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو مدد کر سکتا تھا، اس لیے تجھے یہ کوڑا مارا گیا۔ اور بغیر وضو کے نماز کے لوگ شرما جاتے ہیں، نماز کے دوران ٹھیک ہے وضو ٹوٹ سکتا ہے، انسان ہے، اگر وضو ٹوٹ گیا تو اب شرم کے مارے صف سے نکلیں گے نہیں، اب شرم کی بجائے یہ جو آخرت کا کوڑا لگنا ہے، یا 100 کوڑے لگنے 100 تھے، ٹھیک ہے ایک ہو گیا، اللہ کی رحمت ہے کم کر دے سزا، لیکن 100 کوڑے تو لگنے تھے، حکم ہو گیا تھا 100 کوڑوں کا کہ بغیر وضو کے ایک نماز پڑھی تھی، تو 100 کوڑے ذہن میں رکھ لیے جائیں اور دنیا کی شرم کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر بندہ فوراً نکلے گا، ٹھیک ہے لوگ کہتے رہے وضو ٹوٹ گیا، بستی ہوتی رہے، خیر ہے، مجھے آخرت کی سزا جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ تو اس لیے آخرت کے معاملات کو دیکھا جائے، دنیا کی شرم جھجک کو نہ دیکھا جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ سب کے سامنے اس کا وضو ٹوٹ گیا، یہ تو پہلی صف سے نکل کے جا رہا ہے، ساری صفیں توڑتا ہوا جا رہا ہے، سارے ڈسٹرب ہوں گے، لوگ باتیں کریں گے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، یہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کیا فرمائیں گے، اللہ اس کے محبوب نے کیا حکم فرمایا ہے، اس کو ترجیح دے، باقی لوگوں کی باتوں کا نہیں سوچنا چاہیے لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ گناہ تھا بے وضو نماز پڑھنے کا اور کسی کے مظلوم کی مدد نہ کرنے کا۔ اسی طرح حضرت حارث محاسبی فرماتے ہیں کہ ایک کیال کہتے ہیں جو غلے کو ماپتا ہے، میجرمنٹ کرنے والا، اس نے یہ کام چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو بعض احباب نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ وغیرہ ماپا کرتا تھا، اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے تھوڑی سی مٹی نیچے اس میں بیٹھ گئی تھی، میں نے اسے صاف کرنے میں غفلت کی تو ہر مرتبہ جو میں غلہ دیتا تھا اس مٹی کی مقدار کم ہو جاتا تھا، غلہ یعنی چند گرام کم ہوتے ہوں گے اس میں سے، تو میں اس قصور کے سبب عتاب میں گرفتار ہوں۔ کتنی مٹی کی اب کیا وزن ہوتا ہے اب، لیکن تولنے میں باقاعدہ ہاتھ کی صفائی تو دکھاتے ہیں، تو غلطی سے ہو گیا نا، ان سے غلطی سے یہ کام ہو گیا کہ مٹی ہوا میں اڑتی اڑتی گرد و غبار ہے، یہ اس پہ پڑ ہی جاتا ہے ترازو پہ، تو
تو اس مٹی کو میں صاف نہیں کرتا تھا، غلطی ہو گئی مجھ سے، غفلت ہو گئی، تو جان بوجھ کر جو گاہکوں کو چونا لگاتے ہیں، جان بوجھ کر تولنے میں ایسی ایسی ٹیکنیکس ہیں، نیچے مغناطیس لگا دیں گے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، یا ویسے ہاتھ کی صفائی ایسی دکھاتے ہیں کہ ایسی سی ٹیکنیک ان لوگوں کے پاس فراڈ کرنے کے، دھوکہ دینے کے، میجرمنٹ میں گڑبڑ کرنے کے نئے نئے جدید جدید طریقے آ چکے ہیں، لیکن اپنی آخرت پر بات کر رہے ہیں، وہ اگلے کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اپنی روزی کو حرام کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب بھی کسی کو مال دیں کوشش کریں ایکسٹرا دے لیں۔ بیچ میں شاپر کا بھی وزن ہوتا ہے، چاہے 2-3 گرام ہوتا ہے، 2 گرام ہوتا ہے چھوٹے شاپر کا وزن، تھوڑا سا بڑا ہو تو اس کا 8-10 گرام ہو جائے گا، تو چیز دیتے ہوئے اس کو تو شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ کسی ڈبی میں چیز ہے، اب اس کا بھی تو بھائی 24 گرام وزن ہوتا ہی ہے نا، 25 گرام ایک چھوٹی سی بھی جار کا اگر پلاسٹک کا ہے، تو اس 24-25 گرام کو بھی بیچ میں ایڈ کر کے ایکسٹرا دیا جائے، اس کو بیچ میں وزن میں شامل نہ کیا جائے، یہ کہا جائے یہ 100 گرام ہے، 100 گرام یہ چیز نہیں ہے، 100 گرام تو اس کا بھی وزن بیچ میں شامل ہے 24-25 گرام، تو 24-25 گرام ایکسٹرا چیز ہوگی تب کہہ سکیں گے کہ یہ اس کی یہ 100 گرام کی چیز ہے۔ تو اس لیے ناپ تول میں بالکل کمی نہ کی جائے، اپنی آخرت کو برباد نہ، احتیاط یہی ہے کہ ایکسٹرا ڈال دیا جائے۔ اگر کسی کو 100 گرام چیز دینی ہے نا تو 10-12 گرام فالتو ڈال دیں، 1 کلو دینی ہے نا کلو سے 10-20 گرام فالتو ڈال دی جائے، تاکہ کہیں کمی والا کھاتے ہی نہ رہے اور رزق ٹوٹلی حلال ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور شخص بھی اپنی ترازو سے مٹی صاف نہیں کرتا تھا اور اسی طرح چیز تول دیتا تھا، جب وہ مر گیا تو اس کی قبر میں عذاب شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر سے چیخنے چلانے کی آواز سنی، تو بعض صالحین یعنی نیک لوگوں کو قبر سے چلانے کی آواز سن کر رحم آ گیا، انہوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کی برکت سے اللہ نے اس کا عذاب دفع کر دیا۔ تو مذکورہ دونوں لرزہ خیز حکایت سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو ڈنڈی مارتے ہیں، کم ماپ تول کرتے ہیں۔ مسلمانوں ڈنڈی مار کر کم ماپ کر بعض اوقات بظاہر مال کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، بظاہر پرافٹ نظر آتا ہے، مگر ایسی آمدنی کس کام کی؟ مساقات دنیا میں بھی ایسا مال جو ہے وبال بن جاتا ہے، ڈاکٹروں کی فیسوں میں چلا جاتا ہے، بیماریوں کی طرف، دواؤں کی طرف چلا جاتا ہے، جیب کتروں کی طرف چلا جاتا ہے، چور لے جاتے ہیں، رشوت خوروں کے ہاتھوں میں یہ مال چلا جاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ معاذ اللہ آخرت کا عذاب شدید بھی بھگتنا پڑ جائے تو کیا حال ہوگا؟ نہ دنیا میں وہ مال بچا، نہ آخرت میں فائدہ ہوا، آخرت میں الٹا عذاب ہوا۔ تو بہتر ہے کہ رزق حلال ہی کمایا جائے۔ رزق حلال ہوگا، تھوڑا ہوگا، اس میں برکت ہوگی، سکون ہوگا، خوشی ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی، عبادت قبول ہوگی۔ تو ہمیں ہمیشہ رزق حلال ہی کمانا چاہیے، حرام کمائی سے بچنا چاہیے، چاہے ہم کاروبار کرتے ہیں، چاہے ہم جاب کرتے ہیں۔ جاب کرتے ہیں تو کوشش کریں ڈیوٹی اگر 10 گھنٹے کرنی ہے تو ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ فالتو کر دیں، اس سے کیا ہوگا جس کی ہم ملازمت کر رہے ہیں وہ اس کا اور ٹرسٹ بڑھ جائے گا، اور خوش ہو جائے گا، خوشی سے شاید ایکسٹرا خدمت اتنی کر دے۔ اسی طرح اگر کاروبار کرتے ہیں تو کسی کے ساتھ زیادہ فائدہ اگلے کا کر دیں، کوئی چیز دے رہے تو ساتھ چلے گفٹ بھی کو دے دیں، ایکسٹرا سامان دے دیں، اگلا خوش ہو جائے گا، فائدہ بھی ہوگا، گناہ سے بچیں گے، اگلے دل میں خوشی بھی داخل ہوگی، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان